we are at a point now where Hezbollah has far more rockets and missiles than most governments in the world. اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حزب اللہ کے پاس دنیا کی بیشتر حکومتوں سے کہیں زیادہ راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے 2010 میں اپنے اسرائیلی ہم منصب ایہود کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہے تھے۔ اس وقت حزب اللہ نے ایران کی مدد اور شام کی خانہ جنگی میں بشار الاسد کی حکمرانی کو بچانے سے گروپ کو حاصل ہوئے تجربے سے راکٹوں اور مختلف ہتھیاروں کے اپنے ذخیرے میں بے پناہ اضافہ کیا اور انہیں اپ گریڈ کیا ہے۔ تازہ ترین عوامی اندازوں کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,50,000 راکٹس اور میزائل ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی رینج کچھ کلومیٹر تک ہے۔ تاہم مختلف رپورٹس کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد لبنان سے سینکڑوں کلومیٹر دور واقع اہداف تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح ان کے پاس بہت بڑے توپ خانے کے ساتھ ساتھ طیارہ شکن میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ہیلی کاپٹروں اور کم اونچائی والے ہوائی جہاز پر کندھے سے فائر کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ کندھے سے فائر کیے جانے والے میزائل کوئی نشانہ نہیں چھوڑتے کہ انہیں لانچ کرنے والوں کے مقام کا پتہ چل سکے۔ حزب اللہ کے پاس ایک کمانڈو یونٹ رضوان فورس بھی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ میں پیش ہے اور سرحد کے ساتھ واقع کئی قصبوں اور دیہاتوں پر اسی طرح قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جس طرح حماس نے 2 ہفتے قبل جنوبی اسرائیل میں کیا تھا۔ یہ فورس تقریباً 2500 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جو لبنان اور ایران میں تربیت حاصل کرتے ہیں، جن میں پیراگلائیڈنگ اور سمندری راستے سے دراندازی بھی شامل ہے۔ ان میں سے اکثر کو شام کی خانہ جنگی کا تجربہ ہے۔ دوستو، حزب اللہ کی اس قدر طاقت کے پیچھے ایران موجود ہے، لیکن اب چونکہ اسرائیل اور ایران آمنے سامنے آ گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسرائیل اور ایران میں زیادہ طاقتور کون ہے اور کس بنیاد پر طاقتور ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے علاوہ بھی کوئی طاقت موجود ہے؟ تو ناظرین، آج آپ کو ایران اور اسرائیل کی طاقت سے واقف کراتے ہیں اور دونوں کا موازنہ کر کے بتاتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ تو دوستو، ایران کے اسرائیل اور اسرائیل کے ایران پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں پھر سے ایک بڑی جنگ کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر میزائل حملے کے بعد ایرانی میڈیا میں اصفہان شہر کے قریب دھماکے سنائی دینے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ اصفہان ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 4 گھنٹے کی دوری پر یا 350 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اصفہان میں ایک بڑا فوجی ہوائی اڈہ اور اس صوبے میں کئی ایرانی جوہری تنصیبات ہیں، جن میں نتنز شہر بھی شامل ہے، جو کہ ایران کی یورینیم افزودگی کے پروگرام کا مرکز ہے۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے دمشق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈرز کی ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغے تھے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا، ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈلائلا، جبریل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپائی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا۔ دوستو، دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ $24 ارب سے زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کی ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس
ایئر پاور ہے، اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد 186 اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں۔ اسی طرح دوستو، دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے، جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی، تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں۔ اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اسی طرح کے حملوں میں ہلاک کی گئی ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ دوستو، اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اس جگہ اسرائیل کافی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے، اور ایران نے اس کا مظاہرہ گزشتہ دنوں خود کیا بھی ہے، جہاں ایران نے اسرائیل کے دفاعی نظام کے سائبر پروگرام پر بڑا حملہ کیا اور کافی راز افشاں کیے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ترکی کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے پاس میزائلوں سے لے کر فوجی ساز و سامان تک جدید ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اس طرح اسرائیل تب کافی کمزور ہو جاتا ہے جب ترکی، سعودی عرب اور ایران مل کر اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے سعودی عرب کو اپنی طرف کر لیا ہے اور ترکی اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے۔